मिजाज क्या है, मिजाज की अहमियत क्या है, हम मिजाज को कैसे मालूम कर सकते हैं, या फिर तहरीक क्या है, तहरीक की पहचान का तरीक़ाकार क्या है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। और आज का हमारा टॉपिक है जी आसाबी मिजाज या आसाबी तहरीक क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि वो सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग तिब से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तिब से इलाज मुआवजा करना चाहते हैं, लेकिन वो जब सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो उसमें मुआलिज को ये पता नहीं होता कि इसका मिजाज क्या है, या मरीज़ को ख़ुद भी पता नहीं होता जी कि मेरा क्या मिजाज है। वो सवाल पूछता है जी कि मुझे नज़ला हो गया है हकीम साहब, इसका कोई इलाज बता दें, या मेरे सर में दर्द हो गया है, इसका कोई इलाज बता दें। तो तबीब इस सवाल को सुनकर जो है वो मजबूर हो जाता है, क्योंकि तिब का जो इलाज मुआवजा है वो मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है, मिजाज पर मुनहसर है। जब तक तबीब को, मुआलिज को आपके मिजाज के बिगाड़ का इल्म नहीं होगा वो आपको इलाज नहीं बता सकता, और अगर इलाज बताएगा तो वो कयास होगा, और कयास गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो आप तिब से सही तरह फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो इसलिए ये लाजमी हो जाता है कि आप मिजाज के मुताबिक, मिजाज के मुतालिक मालूमात रखें। आपको मिजाज के बिगाड़ का इल्म होना चाहिए, आपके अपने ज़ाती मिजाज का इल्म होना चाहिए कि आपका ज़ाती तबाई मिजाज सेहत की हालत में क्या है, और अगर उसमें बिगाड़ आ गया है तो कौन सी अलामात किस मिजाज की तरफ इशारा करती हैं, आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और इस इल्म की मदद से आप मामूली अमराज का इलाज घर पर अपने किचन से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मिजाज को देख लेते हैं या फिर तहरीकों को देख लेते हैं। तिब कानून मुफरद अज़ा ये कहती है कि हमारे जो अज़ाए रईसा हैं, दिल, दिमाग और जिगर, ये अगर दुरुस्त आफाल पर, दुरुस्त तरीके पर अपना काम करते रहें तो जिस्म में सेहत रहती है, और अगर ये बिगड़ जाएं तो फिर मर्ज़ कायम हो जाता है। ठीक है, तो हमें इनके अफ़ाल का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो सेहत की हालत में देख लें कि जो बच्चे हैं वो, उनका जो मिजाज है वो आसाबी मिजाज होता है, बलगमी मिजाज होता है हालत सेहत में। ठीक है, अच्छा, अगर ये मिजाज बिगड़ जाए, खुद बच्चों का आसाबी मिजाज बिगड़ जाए, तो उनको मोशन लग जाते हैं, कै आने लगती है, पेशाब ज़्यादा आ जाता है, हैज़ा हो जाता है, बलगमी नज़ला हो जाता है, बलगमी खांसी हो जाती है, सांस की तंगी हो जाती है, या उनका सर बढ़ने लगता है बच्चों का, वगैरह वगैरह। इसी तरह एक नौजवान मर्द का जो ज़ाती मिजाज है वो खुश्क होता है, उजलाती होता है, और जो ख़वातीन हैं उनका जो ज़ाती मिजाज है, सेहत वाला मिजाज है, वो गर्म मिजाज होता है, सफरावी मिजाज होता है, गौती मिजाज होता है, या गौती तहरीक होती है। ये मिजाज हालत सेहत में होता है। और जो बूढ़े अफराद होते हैं उनका सेहत का, हालत सेहत का जो मिजाज है वो उजलाती असाबी होता है, यानी खुश्क सर्द होता है। और अगर ये ज़ाती मिजाज किसी का बिगड़ जाए, यानी बच्चों का असाबी मिजाज बिगड़ जाए तो उसमें भी अमराज हो जाते हैं, और मर्दों का ज़ाती उजलाती मिजाज बिगड़ जाए तो इसमें भी अमराज आ जाते हैं, और ख़वातीन का जो सफरावी मिजाज है ज़ाती, ये बिगड़ जाए तो इसमें भी जो है अमराज पैदा हो जाते हैं। और बूढ़े अफराद का अगर उजलाती असाबी खुश्क सर्द मिजाज बिगड़ जाए तो इसमें भी अमराज पैदा हो जाते हैं। तो अब आपको हालत सेहत में हर जिन्स का ज़ाती मिजाज मालूम हो गया कि बच्चे का ज़ाती मिजाज आसाबी होता है, मर्द का सेहत वाला मिजाज उजलाती होता है, औरत का सेहत वाला मिजाज गौती होता है या गौती तहरीक होती है, और बूढ़ों का जो सेहत वाला मिजाज या तहरीक होती है वो उजलाती आसाबी यानी खुश्क सर्द होती है। अब अगर बच्चे के जिस्म में उजलाती मिजाज पैदा हो जाए या गौती मिजाज पैदा हो जाए तो ये मर्ज़ है।
ان بچوں کے مزاج میں عضلاتی یا غدی مزاج کو ہم صحت والا مزاج نہیں کہہ سکتے۔ اگر بچوں میں عضلاتی مزاج ہے یا غدی مزاج ہے تو یہ مرض ہے۔ اسی طرح مردوں کے مزاج میں اعصابی مزاج پیدا ہو گیا ہے یا غدی مزاج پیدا ہو گیا ہے تو یہ بھی مرض ہے۔ اور اگر خواتین میں عضلاتی مزاج پیدا ہو گیا ہے یا اعصابی مزاج پیدا ہو گیا ہے تو یہ بھی مرض ہے۔ اگر خواتین میں عضلاتی مزاج پیدا ہو جائے گا تو ان کے ہارمونز بگڑ جائیں گے، اور اگر اعصابی مزاج پیدا ہو جائے گا تو لیکوریا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اعصابی مزاج کی پہچان اور اس کی خرابیوں اور اس کے اصول علاج پر بات کریں گے۔ دوستو، اگر کسی انسان کے جسم میں رطوبات کی زیادتی ہو جائے، بلغم کی زیادتی ہو جائے، پانی کی زیادتی ہو جائے، دماغ سوزشناک ہو جائے تو ایسی صورت کو ہم اعصابی تحریک یا بلغمی مزاج یا اعصابی مزاج کہتے ہیں۔ یعنی اعصابی مزاج میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، بلغم کی زیادتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خون میں بھی رطوبات کی زیادتی ہوگی، خون میں حرارت کی کمی ہوگی، جس کی وجہ سے اسہال ہوں گے، یعنی پتلے دست آئیں گے، قے ہوگی، بہنے والا نزلہ ہوگا، مرد ہے تو جریان ہوگا، عورت ہے تو لیکوریا ہوگا، بلغمی موٹاپا ہوگا، بہنے والا نزلہ ہوگا، بلغمی دمہ ہوگا، سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، تبخیر معدہ کی علامات ہوں گی، پیشاب زیادہ آئے گا، رنگت میں سفید آئے گا۔ ایسا مریض جو ہے وہ خیالی پلاؤ بہت زیادہ بناتا ہے، جو کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اعصابی مزاج کی علامات ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعصابی مزاج غیر طبعی کیوں ہوتا ہے۔ طب یہ کہتی ہے کہ جسم میں کوئی بھی مرض 3 وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 مادی طور پر، یعنی خوراک کے کمی بیشی کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں یہ 50% ہیں، اور کیفیات کی خرابی، یعنی سردی گرمی خشکی تری میں رہنے سے جو امراض ہوتے ہیں وہ 25% ہوتے ہیں، اور 25% امراض جو ہیں وہ ہمارے نفسیاتی رویوں سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ڈر، خوف، وسواس، لذت، مسرت، غم، غصہ، ان کے جذبات سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں وہ 25% ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ طب یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی فرد مادی طور پر مضبوط ہے، یعنی جو اس میں 50% امراض پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ مضبوط ہے، ٹھیک ہے، تو کیفیاتی اور نفسیاتی امراض اس پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب مادی صورت میں اگر ہم بلغمی غذائیں، کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں، مثلا چاول ہو گیا، دودھ ہو گیا، کدو شریف ہو گیا، گاجر ہو گئی، مولی ہو گئی، ٹھیک ہے، مکھن ہو گیا، یہ چیزیں اگر ہم زیادہ استعمال کریں گے تو رطوبت زیادہ بنے گی، بلغم زیادہ بنے گی، جس کی وجہ سے اعصابی تحریک غیر طبعی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، حالت صحت میں ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ اعتدال والی ہوتی ہے، متوازن ہوتی ہے، اور اس میں بلغم سودا صفرا یا کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس مناسب مقدار میں ہوتے ہیں، متوازن ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم کوئی ایک غذا کا ایک جز، یعنی بلغمی غذائیں یا پروٹین والی غذائیں یا فیٹس والی غذائیں زیادہ استعمال کریں گے تو جو غذائی اجزاء زیادہ استعمال کریں گے وہ تحریک غیر طبعی ہو جائے گی۔ مثلا اگر ہم بلغمی غذائیں زیادہ استعمال کریں گے، کاربوہائیڈریٹس زیادہ استعمال کریں گے، جن میں ہم نے بتایا چاول ہیں، دودھ ہے، مکھن ہے، بلائی ہے، کسٹرڈ ہے، فیرنی ہے، ساگو دانہ ہے، اسبگول کا چھلکا ہے، بلنگوا ہے، گاجریں ہیں، مولیاں ہیں، مونگرے ہیں، شلجم ہے، بھنڈی توری ہے، یہ ساری جو چیزیں اعصابی چیزیں ہیں اگر ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو تحریک ہے، ہمارا جو مزاج ہے اعصابی وہ غیر طبعی ہو جائے گا۔ اور اس کی علامات ہم بتا چکے ہیں کہ پیشاب زیادہ آئے گا، بہنے والا نزلہ ہوگا، بلغم ہوگی، ٹھیک ہے، جریان ہوگا، لیکوریا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ اگر کسی شخص میں بلغمی مزاج، اعصابی مزاج یا اعصابی تحریک غیر طبعی ہو جاتی ہے تو علاج کے طور پر سب سے پہلے تو آپ غذا میں تبدیلی کریں، کاربوہائیڈریٹس، بلغمی غذاؤں کو بند کر دیں اور اس کی جگہ پروٹین والی غذاؤں کو استعمال کریں۔ غذاؤں کی تبدیلی سے ہی آپ کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا، یعنی آپ کا اعصابی مزاج غیر طبعی ہوا،
آپ نے اعصابی غذائیں چھوڑ دیں اور عضلاتی غذائیں کھانا شروع کر دیں، ترشی غذائیں کھانا شروع کر دیں، جیسا کہ دہی ہے، فالسا ہے، آلو بخارا ہے، بڑا گوشت ہے، مچھلی ہے، مٹر ہے، چنے کی دال ہے، کالا چنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ غذائیں استعمال کرنا شروع کر دیں تو غذا کی تبدیلی سے آپ کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کوئی دوا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں لونگ اور دار چینی کا کہوا ہے، لونگ اور دار چینی کا کہوا بنائیں، 2 لونگ لیں، آدھی انگلی کے برابر دار چینی لیں، 1 کپ پانی لیں، کہوا بنا لیں، میٹھا کر لیں اور اس میں 20 قطرے 10 قطرے لیموں کے ملا کر صبح دوپہر شام پینا شروع کر دیں، غذا کی تبدیلی کر دیں تو آپ کا اعصابی مزاج اور اس سے پیدا شدہ جتنے بھی عوارضات ہوں گے، وہ چاہے پیشاب زیادہ آتا ہے، بہنے والا نزلہ ہے، بلغمی کھانسی ہے، لیکوریا ہے، جریان ہے، موٹاپا ہے، سستی ہے، تھکاوٹ ہے، درد ہے، نامردی ہے، سارے عوارضات اس غذائی تبدیلی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اعصابی مزاج کی خرابی کیا ہے، اعصابی مزاج کی یا اعصابی تحریک کی خرابی کیسے ہوتی ہے، کون کون سی علامات پیدا ہوتی ہیں اور ان کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اب جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ آئے گا اعصابی تو آپ معمولی امراض کا علاج گھر پہ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ غذاؤں کے چارٹ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو نیٹ سے غذاؤں کا نام لکھیں گے، اعصابی غذائیں، عضلاتی غذائیں، غدی غذائیں، تو وہ چارٹ کئی قسم کے بہت سارے حکماں نے دیے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں گے، ان میں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں اور اس کے مطابق علاج معالجہ کر سکتے ہیں معمولی امراض کا۔ ہاں کوئی زیادہ مرض ہے تو آپ معالج کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم عضلاتی مزاج کی پہچان، عضلاتی تحریک کی پہچان اور پھر غدی مزاج اور غدی تحریک کی پہچان بھی آپ کو بتائیں گے، ان میں پیدا شدہ امراض بھی بتائیں گے، ان کا علاج بھی بتائیں گے تاکہ معمولی امراض کا علاج آپ گھر پر کر سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی قسم کی میڈیسن اگر آپ منگوانا چاہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر جو کہ پٹی پہ چل رہا ہے واٹس ایپ پہ میسج کریں گے، اپنا مسئلہ بتائیں گے اور میڈیسن آپ کو کوریئر کر دی جائے گی۔ وعلیکم السلام۔